جب انسان مرنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے. وہ اپنی چار پائی کے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے جو آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے, کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اور جنازے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, مگر یہ مرنے والا انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. مرنے والا انسان یہ سب ایک تماشے کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور ابھی جاگ جاؤں گا. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے معصوم بچے اس کی چار پائی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ, ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے, ہمیں سکول کون لے کر جائے گا, آپ کے بغیر ہماری عیدیں کیسے گزریں گی, آپ کے جانے کے بعد تو ہمیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی, پھر ہمیں دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھانا پڑے گا, ابا ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. اب یہ مرنے والا شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو غم سے بے حال ہو کر کہہ رہی ہوتی ہے, اے میرے سرتاج, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے, پھر مجھے یوں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, آپ کے بغیر میں زندگی کیسے گزاروں گی, آپ کے بغیر میری زندگی کے لمحات کیسے گزریں گے. ان معصوم بچوں کا سہارا کون بنے گا جن کے آنسو کفن کو بھگو رہے ہیں, جن کے رونے کی آواز دل کو چیر رہی ہے. مرنے والا یہ سب دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں, ابھی جاگوں گا, اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا, اپنی بیوی کے آنسو پوچھوں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میں نہیں مر رہا, میں تو خواب دیکھ رہا تھا, میں زندہ ہوں. لیکن جب اس کی روح نکالی جاتی ہے, جب فرشتے اس کی روح کو نکال کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں, جب انسان خود کو اپنے جسم سے دور ہوتا دیکھتا ہے, تب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ یہ تو حقیقت تھی. اب وہ چیخنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو آواز دینا چاہتا ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اس کی چیخ و پکار اب کسی کام کی نہیں, اس کا رونا دھونا اب کسی کام کا نہیں. بس پھر کیا ہوتا ہے, خاموشی سے اپنی موت کا منظر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنایا ہوتا, آخرت کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی. چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے, نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے, پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا, میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. جوانو, اگر یہ ایک گناہ تم بار بار کرو گے تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرے گا. پھر نہ تمہاری نماز قبول ہوگی, نہ تمہارا حج قبول ہوگا, نہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی. شاہ جی جلدی بتائیں وہ کون سا گناہ ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا, اللہ معاف کر دے گا, مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, سب کچھ کرنا, بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا, بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. قسم ہے خدا پاک کی, جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو, جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر, بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. پتہ نہیں تمہیں رحم کیوں نہیں آتا. آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے, باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے, پیر صاحب کوئی تعویذ دو, کوئی دعا کرو, اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے. اولاد دکھ دیتی ہے, اولاد درد دیتی ہے, اولاد نے تو جینا حرام کر دیا. پوری پوری رات نیند نہیں آتی, دل بے قرار رہتا ہے, دل بے چین رہتا ہے. میں وہ کم وقت باپ ہوں کہ جو ساری زندگی کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا, دن رات محنت مزدوری کرتا رہا, اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے, میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. ہائے پیر صاحب, میں نے اولاد کے لیے کیا کیا, اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. ہائے لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے, رو رو اتھرو توڑے رہ گئے, کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا, ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا, ہن گل چلا, کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے, لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے. ہجر تیرا چے پانی منگے تے میں کھو نے ناندے کہنا, جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے. آج بیٹھے
بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے, بیٹا امریکہ میں ہے, وہ دبئی میں ہے, وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو بڑے باپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اسے